محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويزدكم قوة إلى قوتكم. وقال الله تعالى: قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبوبون فيهما كثير من الناس: الصحة والفراغ، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آلہ وأصحابہ وسلم. میرے معزز مسلمان بزرگوں، عزیز بھائیوں اور امت مسلمہ کی مقدس ماں اور بہنوں، اللہ کی انگنت نعمتیں ہیں، اور نعمتوں میں تفاوت بھی ہے. کوئی بہت بڑی نعمت اور پھر کوئی اس کے بعد کی نعمت اور پھر کوئی اس کے بعد کی نعمت. تو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت اکملت علیکم نعمتی، یہ اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے، اور وہ نعمت اسلام ہے. یہ اللہ کی نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، یہ میری عظیم الشان نعمت ہے، نعمت اسلام. اسی طرح اللہ کی نعمتوں میں بڑی نعمت عقل ہے. یہ خراب ہو جائے تو آدمی اپنی جان کو بھی نقصان پہنچاتا ہے، گھر والوں کی جان کو بھی نقصان پہنچاتا ہے، اولاد کو بھی مار دیتا ہے. عقل جو خراب ہو گئی، اب روٹی کا لقمہ نہیں اٹھاتا، پتھر اٹھاتا ہے. اب اس سے ہر ایک کی جان کو خطرہ ہے. عقل خراب ہے، اس کی خیال کرنا. عقل بڑی دولت ہے. عقل اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے. اسی طرح امن، وآمنہم من خوف، امن مل جانا، بے خوف ہو جانا، اپنی جان مال عزت آبرو کے بارے میں امن نصیب ہو جانا، بڑا انعام ہے اللہ کا. پرامن ماحول، پرامن زندگی، پرامن حالات، اللہ کا بڑا انعام ہوتا ہے. اسی طرح اللہ کی نعمتوں میں بڑی نعمتیں ہیں صحت اور فراغت. صحت بڑی نعمت. دونوں نعمتیں کسی کے پاس مل جائیں، بڑا سرمایہ دار. اس لیے کہ صحت ہوتی ہے تو مشغولیت بہت ہوتی ہے، وقت نہیں ہے اس کے پاس. فراغت ہوتی ہے تو بیمار ہوتا ہے، صحت نہیں ہوتی، فارغ بیٹھا ہے. صحت بھی ہو اور فرصت بھی ہو، بڑی نعمتیں ہیں، اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمتیں. تو ایک تو صحت کے بارے میں ایک پہلو اس کو بھی ذہن میں رکھیں. ایک پہلو تو حدیث میں بھی ہے، اور ایک پہلو اور قرآن نے بھی بتایا کہ جو مادی صحت ہے یہ بھی نیکیوں سے محفوظ رہتی ہے، نیکیوں سے بڑھتی ہے. وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ، تم استغفار کی نیکی کرو گے، اللہ تمہاری طاقت میں صحت میں اضافہ فرمائیں گے.
تم تہجد پڑھو گے تمہاری صحت اچھی ہو جائے گی. ہمارے دین میں ایسی بے شمار نیکیاں ہیں جس کا آدمی کی صحت پہ بہت اچھا اثر پڑتا ہے. اور اگر وہ نیکیاں معاشرے سے چلی جائیں تو ہر آدمی دوسرے کے لیے بیماری کا باعث بنتا ہے. کہتے ہیں نا ماں بیمار پڑی ہے بچے کی وجہ سے، بڑا پریشان کیا ہوا. میری بیٹی اس گھر میں جب سے گئی ہے بیمار ہو گئی ہے ساس کی وجہ سے. ساس غم میں ہے، بیمار ہو رہی ہے جب سے بیٹے کی شادی کی ہے. یہ بیچاری کہیں کی نہ رہی، شوہر کی سن سن کے بیمار ہو گئی ہے. تو معاشرے سے جب نیکیاں نکلتی ہیں تو ایک آدمی دوسرے کے لیے صحت کا دشمن بن جاتا ہے. وہ اتنی ذہنی دباؤ میں رہتا ہے کہ اس کا اندر کا سارا نظام درم برم ہے. جو کھاتا ہے تیزابیت بنتی ہے، معدہ جلتا ہے، دماغ جلتا ہے. اتنا ذہنی دباؤ میں ہے، اس لیے کہ گھر میں ہو تو وہاں ذہنی دباؤ، لوگوں سے ملو تو وہ اتنے بد اخلاق، معاملہ کسی سے کرو تو اس نے پریشان کر دیا. ہر وقت اور ہر طرف آدمی ذہنی دباؤ میں. پھر چچڑا بھی ہو گیا، پھر غصہ بھی جلدی آتا ہے، پھر کسی کی بات بھی برداشت نہیں ہے، پھر حساس بھی بہت ہو گئی ہے، ہر آدمی کو دماغ پہ لے لیتی ہے. تو آج ہر آدمی بیمار ہے، اور وہ چیزوں سے نہیں بیمار ہو رہا، انسانوں کی اخلاقی کمزوری کی وجہ سے، دین سے دوری کی وجہ سے، ایمانی صفات سے محرومی کی وجہ سے ہر آدمی دوسرے کے لیے ذہنی دباؤ کا ذریعہ ہے. ڈاکٹر پوچھتا ہے جب کھانا نہیں کھا سکتا، طبیعت بوجھل رہتی ہے، نیند صحیح نہیں آتی، تو سب سے پہلے سوال کرتا کوئی آپ کو ذہنی دباؤ تو نہیں؟ سب سے پہلے سوال کرتا آپ کسی پریشانی میں تو نہیں ہیں؟ اب اسے کیا بتائیں گے میاں، جس معاشرے میں ہم رہ رہے ہیں وہاں تو ہر آدمی پریشانی دے رہا ہے. ہر آدمی پریشان کر رہا. جب آدمی کو کسی کروٹ سکون نہ ہو، بتائیے اس کی صحت کا حال عالم کیا ہوگا. اب بغیر گولیوں کا گزارا ہی نہیں ہے. ایک تو یہ نا کہ ذہنی دباؤ ہے تو آپ فوراً گولیاں کھانا شروع کر دیں، سونے کی بھی، کھانے کے ہاضمے کی بھی، یہ آسان ہے. اور ایک یہ ہے کہ کچھ اچھا ڈاکٹر یہ بھی کہتے ہیں گولی بھی کھاؤ اور تھوڑی سی اپنی روٹین بھی بدل لو. اچھا روٹین کیا بدلو؟ تھوڑی سی واک کر لیا کرو، تھوڑی سی چہل قدمی کر لیا کرو، تھوڑی سی روٹین بدلو، تھوڑی سی ایکسرسائز کر لیا کرو. ان بیچاروں کی سمجھ اتنی ہے
اگر وہ ساتھ یہ بھی کہہ دے کہ اپنی ترتیب زندگی کی اسلامی بنا لو کہ تہجد میں نہیں اٹھ سکتے تو فجر میں سویرے اٹھ جاؤ، تھوڑی دیر اطمینان سے تلاوت کر لو، آرام سے ذرا نماز پڑھ لو، تھوڑی دیر نماز کے بعد ذکر کر لیا کرو، فسبح بالعشی والابکار، کچھ صبح کچھ شام۔ پھر زندگی کی ان مشغلوں میں رہتے ہو، ذہنی دباؤ آتا ہے، مسجد میں ذرا جلدی آ جاؤ، سکون سے 12 رکعتیں نماز ظہر پڑھو، کچھ پہلے آؤ کچھ دیر سے نکلو۔ پھر زندگی کی مشغلوں میں چلے گئے، پھر جلدی آ جاؤ اذان ہوتی ہی، پھر سکون سے 8 رکعتیں پڑھ لو۔ پھر زندگی کے کام ہیں، مغرب میں آ جاؤ، 7 پڑھ لو، تھوڑی سی دعا کر لو، تھوڑا سا ذکر کر لو، اور رات کو سونے سے پہلے سکون حاصل کرو، سکون سے 17 رکعتیں پڑھو، تاکہ دل بھر کی یہ پریشانیاں دل و دماغ سے چھٹ جائیں اور تمہیں رات کی نیند سکون سے آئے۔ لیکن یہ کوئی نہیں بتائے گا۔ اتنا تو بتائے گا میاں یہ گولی کھانا شروع کر دو، اتنا بھی بتائے گا تھوڑی سی اپنی روٹین ٹھیک کر لو۔ اب کوئی آدمی روٹین ٹھیک کرنے بھی گیا، چہل قدمی بھی اگر ٹینشن میں ہونے لگ جائے، اس کی ایکسرسائز بھی پریشانی میں ہونے لگ جائے، اور ہو رہی ہے، سوچ تو وہی چل رہی ہے نا جو گھر سے ہو کے آیا ہے، جو آج شام کو دکان سے ہو کے آیا ہے، سوچ تو وہی چل رہی ہے۔ اور اگر تھوڑی سی تم اپنی ترتیب جو ہمیں دین نے دی ہے اس کو بنا لو نا۔ اب نماز پڑھنے آیا، بھاگتے بھاگتے آیا اور بھاگتے بھاگتے نکل گیا، ابھی خیالات کو سکون ہی نہیں ملا تھا، پھر مسجد سے باہر پہنچ گیا۔ سکون سے آؤ میاں، سکون سے بیٹھو، آرام سے نماز پڑھو، اپنی نماز ذرا بڑھیا کر لو، کچھ دیر دعائیں کر لو۔ آخرت کا فائدہ نہیں ہے، اس میں تمہاری صحت کا بھی تحفظ ہے، صرف ایمان کا تقاضا نہیں ہے، اس میں تمہاری صحت کا بھی بھلا ہے۔ ارے میاں اس سے صرف جنت نہیں ملے گی، تمہاری صحت اچھے ہو جائے دنیا بھی جنت لگنے لگ جائے گی، اس نعمت سے لطف اندوز ہو گئے۔ لیکن دوڑ لگی ہوئی ہے، ادھر سے کما رہے ہیں اور ادھر سے لگا رہے، اور اخلاقی طور پہ ہمارا معاشرہ اتنا گرتا چلا جا رہا ہے کہ ہر آدمی دوسرے کو ٹینشن دے رہا، پریشان کر رہا۔ وہ بیچاری کسی گھر میں کیا چلی گئی ہے، اس کی زندگی اجیرن ہو گئی ہے، یہ تانا اور یہ طنز اور یہ برائی، تو بتائیے اس کی صحت کا کیا حال ہوگا؟ انسان ہے، گوشت پوش کا بنا ہوا ہے، پتھر تو ہے نہیں کہ اس کے باتوں کا اثر نہ ہو۔ تو اخلاقی طور پہ جب معاشرہ گرتا چلا جا رہا ہے تو اس سے بھی آدمی کی صحتیں متاثر ہوتی ہے۔ اس لیے اللہ کریم کہتے ہیں وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ، نیکی کرو گے نا تمہاری صحت اچھی ہو جائے گی۔ اور نیکی سے صحت کا تعلق، ہاں بھائی بڑا تعلق ہے۔ جب آپ ذہنی طور پہ سکون میں ہوں گے، خوش ہوں گے، آپ جو کھائیں گے جسم کو لگے گا۔ اور آپ دیکھیں جب آپ دوستوں میں ہوتے ہیں، کھلی فضا میں ہوتے ہیں، اچھی فضا میں ہوتے ہیں، کچھ بھی کھا لیں پتہ ہی نہیں لگتا، اور جب گھر میں ٹینشن میں ہوتے ہیں اور کھاتے ہیں تو ایسا لگتا ہے بوجھ ہو گیا۔ جب آپ اپنے دماغ کو سکون دے رہے ہیں، اس لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے جب کھانا کھاؤ نا تو زیادہ بوجھل باتیں بھی نہ کرو،
زیادہ پریشانیوں کے تذکرے بھی نہ کرو، یہاں تک کہ دین کی کوئی بات بھی مشکل نہ پوچھو، ہلکی پھلکی بات، تاکہ کھانے کا ماحول پر لطف رہے، پر لطف رہے، خوشگوار رہے، کہ جو کھا رہے ہو وہ جسم کو لگے۔ لیکن اتنی گھبراہٹ ہے، اتنی ٹینشن ہے، اتنی ذہنی دباؤ ہے، وہ اندر تو چلا جاتا ہے لیکن سب تیزابیت بن جاتا ہے، غصے کی وجہ سے، پریشانی کی وجہ سے، اس سوچ کی وجہ سے۔ نہ کھاتا اچھا تھا، نہ کھاتا اچھا تھا۔ تو میرے عزیزو، نیکیوں کے ذریعے اور اچھے اخلاق کے ذریعے اس صحت کی حفاظت ہو سکتی، اس صحت کی حفاظت ہو سکتی ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے تہجد پڑھو صحت ملے گی۔ اب تہجد اور صحت کا تعلق، آج دنیا ریسرچ کرتی ہے، تحقیق کرتی ہے کہ جب تہجد کا وقت ہوتا ہے تو آسمان سے ایک روشنی آتی ہے جو انسانی دل و دماغ کے لیے بہت مفید ہے۔ اب انہیں کیا پتا کہ یہ اللہ کے نیک بندوں کے لیے نور آتا ہے، نور جو انسانی صحت کے لیے، انسانی دل و دماغ کے لیے انتہائی نافع ہوتا ہے۔ اور سچے نبی نے صدیوں سال پہلے یہ بات بتائی، صدیوں سال۔ اب ڈاکٹر کہتے ہیں دانت کی بیماری یہ بنیاد بنتی ہے بس اوقات پیٹ کی بیماریوں کی۔ تو ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ دانتوں کو صاف رکھو، مسواک کیا کرو، کھانے کے بعد کولی کر لیا کرو۔ کہا ہے نا، رات کو دانت صاف کر کے، منہ صاف کر کے سو۔ تو ہمارے دین میں تو اس صحت جیسی دولت کی حفاظت ہے۔ طہارت، نظافت، پاکیزگی، یہ ہمارا دین کا حصہ ہے۔ تو ہمارے دین میں بہت سی نیکیاں ہیں اور اچھے اخلاق ہیں جس سے صحت کا تحفظ ہوتا ہے۔ آدمی بد اخلاق ہو اور اس کے اندر حسد ہو تو اس کا خون خود جلتا ہے اندر سے، اس بد اخلاقی کی وجہ سے اس کا خون اندر ہی اندر جل رہا ہوتا ہے۔ کسی کو دیکھا پریشان ہو گیا، کسی کو دیکھا پریشانی شروع ہو گئی، اندر جلن شروع ہو گئی۔ ارے یہ نقصان کس کا ہے؟ اپنی صحت خراب کر رہا۔ صبر نہیں ہے جو ہمارا دین کا بہت بڑا خلق ہے، تحمل نہیں ہے جو ہمارے دین کا بہت بڑا خلق ہے۔ اللہ کی ذات پہ بھروسہ نہیں ہے، نتیجہ کیا نکلا؟ انتہائی حساس، چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کر دماغ میں اس کو پیس رہا ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کر دماغ میں اسے پیس رہی ہے، تو اس کا زہر اس کی صحت پہ گر رہا ہے، اس کا نقصان اس کی صحت پہ ہو رہا ہے۔ تو میرے عزیزو، صحت اللہ کی بڑی نعمت ہے، بڑی نعمت ہے۔ اور نیکیوں کے ذریعے ایک تو ہے نا غیر اختیاری بیماری کا آ جانا، وہ انسان کے اختیار میں نہیں ہے، وہ انسان کے اختیار میں نہیں ہے۔ ایسی بیماری میں آدمی اگر اللہ کے قریب ہو جائے تو وہ ایمان والے کے لیے زحمت نہیں ہوتی، وہ اللہ کی رحمت ہوتی ہے۔ ایسی بیماری جو آدمی کی اختیار میں نہیں ہے، وہ آ گئی اور بندہ اللہ کے اور قریب ہو گیا
تو وہ ایمان والے کے حق میں زحمت اور مصیبت نہیں ہے، وہ اللہ کی رحمت ہے، وہ اللہ کی رحمت ہے۔ لیکن حسد تو اختیار میں نا، کینہ رکھنا تو اختیار میں نا، بغض رکھنا تو اختیار میں نا۔ اس سے جو جسم کو نقصان پہنچتا ہے، صحت کو نقصان پہنچتا ہے، یا فجر میں اٹھنا، یہ تو اختیار میں فرض ہے، لیکن اس وقت سوتا رہ گیا، اس سے جو صحت کا نقصان ہوتا ہے، یا جو زندگی میں نظم و ضبط ہی نہیں ہے، صحت اور فراغت اگر ان کی صحیح استعمال کیا جائے تو اسی کا نام اسلام میں نظم و ضبط ہے۔ کہ ہر چیز کو صحیح استعمال کرنا۔ اب سوتا ہے تو سوتا ہی رہ گیا، اور جاگنے پہ آیا تو فضول جاگتا رہ گیا، اب تو اختیاری ہے، یہ تو خود اپنی صحت کا نقصان کر رہا۔ کھانے کا ایک نظم ہے نا، کتنا کھانا ہے، لیکن چونکہ یہاں ڈشیں اتنی ہیں اور ان ڈشوں میں پیسہ دے دیا اتنا کہ بھئی جو مرضی کھا لو، 1000 روپے میں جو مرضی کھا لو۔ اب یہ 1000 روپے پورا کرنے کے لیے نادان اپنی صحت ہی خراب کر رہا ہے۔ ڈاکٹروں کو پہ کل ہزاروں دے گا، ڈاکٹروں کو کل ہزاروں دے گا، تو یہ تو بیماریاں لے کے آنا ہے، یہ تو اپنے لیے بیماریاں کھینچنا ہے۔ اور آج ہمارے گھروں میں جو اخلاقی کمزوریاں ہیں، اخلاقی کمزوریاں، یہ اختیاری ہے، یہ آدمی کو دماغی طور پہ ہر وقت پریشان رکھتی۔ آپ سنتے ہیں اور میں بھی سنتا ہوں، ماں بیمار ہے، بچی کی وجہ سے بیمار ہے، بچہ بہت پریشان کرتا ہے، ماں بیچاری بیمار سی ہو گئی ہے، بچی آزمائش بن گئی ہے، ماں باپ بیمار ہو گئے، تو آج انسانوں کو انسان بیمار کر رہے ہیں اپنی بد اخلاقی کی وجہ سے، اپنی بد اخلاقی کی وجہ سے۔ تو میرے عزیزو، اگر ہماری زندگیوں میں صحیح نیکی کی زندگی آ جائے تو یہ دین اور یہ نیکی کی زندگی آپ کی آخرت کا بھی تحفظ کرتی ہے، آپ کی دنیا کا بھی تحفظ کرتی ہے، آپ کی صحت کا بھی تحفظ کرتی ہے۔ یہ آپ کے لیے تو بہت بڑا تحفظ ہے دین آپ کا۔ تو اخلاق اچھے ہوں اور فوراً طبیعت میں درگزر کرنا ہو، معاف کرنا ہو، اور دل سے معاف کرنا ہو، تو کیا ہوگا؟ جو سامنے سے غلط ریئیکشن آیا تھا، اس نے جب اس کو اللہ کے لیے معاف کر دیا، آسان نہیں ہے، لیکن یہ خیال کریں یہ میری صحت کے لیے بھی ضروری ہے، اور اللہ کیا اس سے انعام بھی ملے گا۔ اور اگر اسی کو لے کے بیٹھ گیا، میرا کیا قصور ہے کہ اس نے مجھ سے یہ کہہ دیا، ٹھیک ہے قصور تو اس کا ہے، لیکن آپ اگر اس کو لو کے بیٹھ گئے اور سوچنے لگ گئے تو نقصان کس کا ہوگا؟ صحت بھی جائے گی، میں اجر سے بھی محروم ہو جاؤں۔ اور ایک یہ ہے کہ اللہ کے لیے معاف کر دیا، اللہ کے یہاں بھی انعام، اور اپنے دل اور دماغ کو بھی فارغ کر دیا۔ ہوتا نہیں ہے۔ آج ہمارے گھروں میں جھگڑے اتنے ہیں، ہمارے معاشرے میں بد اخلاقی اتنی ہے، اور نتیجہ یہ ہے ہر آدمی بیمار ہے، ہر آدمی بیمار ہے۔ تو ہمارا دین تو زبردست دولت ہے بھائی،
لیکن آج ہم اس فطرتی دین سے جو اس جسم کے لیے اللہ نے دیا تھا، اللہ نے یہ مشینری بنائی ہے نا، اس مشینری کی صحت کے لیے اللہ نے دین بھی دیا ہے. گاڑی بنائی جاتی ہے نا، پھر اس کو چلانے کے لیے بک بھی دی جاتی ہے نا. اللہ نے یہ جسم کی گاڑی دی، اس کے لیے دین دیا. اگر اس کو دیکھتے رہو گے تو بیماریوں سے تمہارا بہت زیادہ حفاظت ہو جائے گی، حفاظت ہو جائے گی. تو بہت ساری معاشرتی برائیوں کی وجہ سے، بد اخلاقی کی وجہ سے آج انسانوں کے لیے بیماری کا باعث بن رہا ہے. اللہ نے ساری نعمتیں گھر میں دی ہیں، لیکن ہر وقت یہ بیچاری ذہنی دباؤ میں رہتی ہے. کیا کمی ہے تمہارے پاس؟ لاکھوں سے اچھا رکھا ہے اللہ نے، کروڑوں سے اچھا رکھا ہے، سب نعمتیں دسترخوان پہ ملتی ہیں. لیکن گھروں میں دین کی کمی ہے. نماز ہے، تسبیح بھی ہے، وظیفے بھی ہیں، لیکن اس بات کا خیال نہیں کہ میرے رویے سے، میرے طرز عمل سے، میرے گفتگو سے، میری باتوں سے، میرے زندگی سے کسی کو تکلیف ہو رہی ہے، اس طرف توجہ نہیں. یہ نظر نہیں ہے کہ یہ بھی بے دینی ہے. اور گھروں کے اندر ہنستے اللہ کی ہزاروں نعمتوں میں ایک دوسرے کے لیے ذہنی دباؤ کا باعث، ذہنی پریشانی کا باعث. شکر، درگزر، برداشت، دل صاف رکھنا ہے، یہ خود آدمی کی صحت کے لیے ضروری ہے. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اپنے خاص الخاص شاگرد طالب علم ان کو نصیحت کر رہے اور فرمانے لگے، یا بنی ان تقدر ان تصبح وتمسی وليس في قلبك غش لاحد فافعل وذلك من سنت. اے میرے پیارے بیٹے، یوں کہہ رہے، اے میرے پیارے بیٹے، اگر تجھ سے یہ ہو سکے نا کہ تیری صبح شام یوں گزرے کہ تیرے دل میں کسی کے لیے بھی غلط جذبہ نہ ہو، کسی کے لیے برائی نہ ہو، کسی کے لیے انتقام کا جذبہ نہ ہو، کسی کے لیے حسد کینہ بغض نہ ہو، تیرا دل ہر ایک کے لیے صاف ہو، اگر تجھ سے یہ ہو سکے تو ففعل، ایسا کر لے. نمازی مل جائیں گے، حاجی مل جائیں گے، روزے دار مل جائے گی، وظائف کرنے والی بھی مل جائے گی، نفل پڑھنے والی بھی مل جائے گی. لیکن ساس کا اپنے بہو سے اور بہو کا اپنی ساس اور نند سے اس کا دل صاف رہے، یہ ڈھونڈنے سے نہیں ملے گی. نفلی عبادت کرنے والے مل جائیں گے، لیکن ان کے بازاروں میں، ان کے معاملات میں ایک دوسرے کے لیے دل صاف ہو، برائی نہ ہو، یہ ڈھونڈنے سے نہیں ملے گی. فرمایا ففعل، ایسا کر لو. اور میری زندگی تو ایسی ہے، اللہ کے نے فرمایا میری تمہارے لیے نمونہ ہوں، میری زندگی تو ایسی ہے. بعض لوگ جب آپ کے سامنے کسی کے بارے کا تذکرہ ہوتا، آپ فرماتے مجھے سامنے ان کا تذکرہ نہ کرو بھائی، میں چاہتا ہوں جب وہ میرے پاس آئیں تو میرا دل ان کے لیے بالکل صاف ہو. میں نہیں چاہتا کہ تم میرے سامنے ان کی تذکرے کیا کرو، تاکہ جب وہ میرے پاس آئیں تو میرا دل ان کے لیے بالکل صاف ہو. ایسا نہیں کہ زبان سے کچھ اور اندر کچھ اور ہو میرے دل میں، ایسا نہ کرنا. میرے سامنے تذکرہ نہ کیا کرو، میں یہ تذکرے نہیں سننا چاہتا. سبحان اللہ. اب تو کہتے ہیں بتاؤ بتاؤ اور بتاؤ ذرا، اور بتاؤ، ہیں اور بتاؤ ذرا.
تو وہ بھی کہانیاں بنا کے بیچاری رکھتی ہے، یہ بھی رات کو آ کے سننے کے لیے بیٹھا ہوتا ہے. اب بتائیے پھر صبح گھر کا نقشہ کیا ہوگا؟ پھر صبح گھر کا نقشہ کیا ہوگا؟ تو جب اسے سننے کی عادت ہے تو پھر اسے سنانے کی عادت پڑ جائے گی، اسے پھر سنانے کی عادت ہو جائے گی. یہ ہیں وہ آج ہمارے گھروں کی اور معاشرتی زندگی کی کمزوریاں، جس نے آج ہر شخص کا سکون چھین لیا اور جسمانی لحاظ سے بھی اسے بیمار کر دیا. جسمانی لحاظ سے بھی اسے بیمار کر کے رکھ دیا. ظاہر ہے ہر وقت دماغ میں پریشانی ہے، ایک دباؤ ہے، ایک منفی سوچ ہے، تو کیا اندر کا انسان کا کیا حال ہوگا؟ وہ سونا بھی کھا لے نا بھائی، سونا بھی کھا لے، وہ بھی زہر ہو جائے گا، وہ بھی ہضم نہیں ہوگا. کیسی بھی طاقت کی دوائیاں کھاتا رہے، جب تک ان عادتوں کو ٹھیک نہیں کرے گا، جب تک اپنا مزاج نہیں بدلے گا، جب تک ان نیکیوں پہ نہیں آئے گا، جب تک میں اپنے اخلاق پہ توجہ نہیں دوں گا، تو اپنے آپ کو بیمار ہی رکھوں گا، اپنے آپ کو بیمار ہی رکھوں گا. لمبی لمبی سوچیں ہیں، ارے میاں کچھ اللہ کے سپرد بھی کر دو بھائی، کچھ چیزیں اللہ کے حوالے بھی کر دو، سارا تم نہیں سوچنا ہے، کچھ اللہ تعالیٰ کے بھی حوالہ کر دو. وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، کچھ اللہ پہ بھروسہ کرو، وہ کافی ہو جائے گا. اپنا دماغ، اپنا دل، اسے ہلکا کرو، اسے ہلکا رکھو. کچھ تقدیر پر بھی چھوڑ دو کہ اس اللہ کی طرف سے یہ مقدر ہے، اس میں خیر ہوگی میرے لیے. وہ حکیم ذات ہے، جو اس نے طے کیا اچھا ہی ہوگا. نہیں اگر ایسا ہو جاتا، نہیں اگر ایسا ہو جاتا، نہیں اگر ایسا کر لیتے. اچھا بھائی اگر ایسا ہو جاتا، اب تو ہو گیا، اب تمہارا یہ اگر سوائے تمہیں پریشان رکھنے کے اور کیا دے سکتا ہے؟ اب تمہارا یہ اگر مگر سوائے تمہیں پریشان رکھنے کے، بے چین کرنے کے اور کیا دے سکتا ہے؟ اور ایک یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے ہے، بس ہم اللہ سے خیر مانگتے ہیں، اللہ اس میں خیر کر دے بس. تو بس اوقات ناگواریاں بھی اس آدمی کے لیے خوشگوار ہو جاتی ہیں، بس اوقات اس کے لیے زحمت بھی اللہ کی رحمت بن جاتی ہے، بس اوقات اللہ کی آزمائش بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا ذریعہ بن جاتی ہے. اس کے حوالے کرو. تو میرے عزیزو، صحت بڑی نعمت ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں ایک اور پہلو کا ذکر فرمایا کہ دونوں نعمتیں، صحت اور فراغ، بڑی عظیم نعمتیں، لیکن لوگ اس میں بڑا نقصان کرتے ہیں. نقصان یوں کرتے ہیں کہ جب تک ہوتی ہے قدر نہیں ہوتی، موت کے وقت اسے افسوس ہوگا کہ ان نعمتوں کی قدر کیوں نہیں کی. کہے گا قال رب ارجعون لعلی اعمل صالحا، اللہ تھوڑی سی مہلت، واپس بھیج دے، اب نیکی کر لوں گا. اور جب اللہ نے صحت دے رکھی تھی، غفلت میں گزار دی، فرصت دے دی تھی، لہو لعب میں گزار دی، فضولیات میں لگا دی. مال کا نقصان اتنا بڑا نقصان نہیں جتنا وقت کا ضائع کرنے کا نقصان. اس لیے کہ مال تو پھر بھی آ سکتا ہے، وقت دوبارہ نہیں آ سکتا، وقت دوبارہ نہیں آ سکتا. اس کا کوئی متبادل نہیں ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا آدمی کو ان نعمتوں کی قدر نہیں ہوتی، بہت نقصان کرتے ہیں اس سرمایہ کی. ہوش تب آئے گا لولا اخرتنی الی اجل قریب، اللہ تھوڑی سی مہلت دے دے
فَأَصْطَدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، خوب صدقہ، خوب نیک بن جاؤں گا. لیکن اب کہاں مہلت ملتی ہے، اب کہاں مہلت ملتی ہے. تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا صحت اور فرصت اللہ تعالیٰ کی بہت غیر معمولی نعمتیں ہیں، اس کو ضائع نہیں کرنا چاہیے، اس کی نقدری نہیں کرنی چاہیے. ان نعمتوں میں اللہ کی نافرمانی کر کے ناشکری نہیں کرنی چاہیے. اس سرمایے سے اپنی آخرت سنوارنی چاہیے. لیکن ہم گھنٹوں موبائلوں میں مشغول رہتے ہیں اور بے مقصد. عجیب بات ہے، یہ بوڑھی ہے، یہ بوڑھا ہے، جانے کا وقت قریب ہے، اس کے تو وقت ویسے ہی تھوڑا رہ گیا، لیکن یہ بھی لگی ہوئی ہے، گھنٹوں لگی ہوئی ہے. ارے میاں تلاوت کر لے نا، قرآن پڑھ لے، ذہنی بھی سکون ملے گا، نعمتیں بھی بڑھ جائیں گی، اس فرصت کے وقت کی شکر بھی ہو جائے گا. لیکن مزاج جو نہیں ہے، مزاج ہی نہیں ہے. گھنٹوں یہ وقت ضائع ہو رہا ہے، اور یہ صحت کی دولت، اس کا غلط استعمال ہو رہا. صحت اللہ کی بڑی نعمت ہے، لیکن اگر اس میں اللہ کی فرما برداری نہ ہو تو بہت بڑا فتنہ ہے، بہت بڑی آزمائش ہے، بہت بڑی آزمائش. فرصت اللہ کی بڑی نعمت ہے، بڑے اچھے کام کر سکتا ہے، لیکن اگر اس کی صحیح استعمال نہ ہو تو یہ بڑا فتنہ بن جاتا ہے. نہ اس کے پاس فرصت ہوتی اور نہ یہ گناہ کرتا، نہ یہ صحت ہوتی نہ جو آج اللہ کی نافرمانیوں پہ کھڑا ہوتا. تو صحت اتنی بڑی نعمت ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لوگ اس میں بہت نقصان کرتے، مغبوبون فیہما کثیر من الناس، بڑا نقصان کرتے. اور یہ مال کا نقصان ہونا تو آدمی کو احساس ہوتا ہے کہ مال کا نقصان ہو گیا. صحت اور فرصت کا نقصان ہو تو یہ احساس بھی نہیں ہوتا کوئی نقصان ہوا ہے، کوئی نقصان ہوا ہے. 24 گھنٹے میں کیا کیا، کہاں وقت لگا، کچھ ہوش نہیں، سب نقصان. اور احساس بھی نہیں ہے کہ کوئی گھاٹا ہوا ہے، کیونکہ ہم اسے سرمایہ نہیں سمجھتے، اسے ہم دولت نہیں سمجھتے، اسے ہم دولت نہیں سمجھتے، سرمایہ نہیں سمجھتے. اس لیے اس کے ضائع ہونے پہ افسوس بھی نہیں ہوتا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے خاص طور پہ اللہ تعالیٰ پوچھیں گے صحت کہاں گئی، فرصت کن مشغلوں میں خرچ کی، کہاں ضائع کی. نہ دنیا کا فائدہ اٹھایا نہ آخرت کا فائدہ اٹھایا، اور ضائع کر رہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمتیں ہیں. مادی لحاظ سے بھی میرے عزیزو اچھے اخلاق کے ذریعے، نیکی کی زندگی کے ذریعے اس صحت کی حفاظت کی سکتی ہے، اور نیکیاں کر کے اور اللہ کو راضی کر کے اس صحت کا حقیقی شکر ادا کیا جا سکتا، حقیقی شکر ادا کیا جا سکتا. کیونکہ یہ زندگی بار بار تو نہیں ملتی، بار بار نہیں ملتی. جوانی جاتی ہے تو واپس نہیں آتی، بڑھاتا آتا ہے تو پھر واپس نہیں جاتا، پھر واپس نہیں آتا کہ جوانی کی طرف لوٹ آئے. تو اللہ تعالیٰ نے آج جو فرصت کی گھڑیاں دے رکھی ہیں، رزق کی آسانی ہیں، کھانے پینے کی آسانیاں ہیں، اللہ نے بن انگنت نعمتیں دے رکھی ہیں. ورنہ ایسا نہ ہو بھائی کھڑا ہونا چاہیں کھڑے نہ ہو سکے، نیکی کرنا چاہیں ایسے مشغلے ایسی مصیبت میں پھنس جائیں کہ نیکی نہ کر سکے. اغتنم خمسا قبل خمس شباب قبل حرم.
غنیمت جانو 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے، جوانی کو بڑھاپے سے پہلے، صحت کو بیماری سے پہلے، فرصت کو مشغولیت سے پہلے، اور خوشحالی کو فقر اور تنگ دستی سے پہلے، زندگی کو موت سے پہلے۔ اغتنم خمسا قبل خمس شباب قبل حرم، ان 5 چیزوں کو غنیمت سمجھ۔ اللہ نے دے رکھی ہے، صحت بھی دے رکھی ہے، خوشحالی بھی دے رکھی ہے، فرصت بھی دے رکھی ہے، زندگی بھی دے رکھی ہے۔ کون اس سے اپنی آخرت کی کھیتی کتنی قیمتی بنا سکتا ہے؟ کون کتنی قیمتی بنا سکتا ہے یہ آخرت کی کھیتی؟ ایک تو یہ نا کہیں دور دور جا کے گھاس کے پودے لگا دیے، اور ایک کیا ہے کہ سب سے قیمتی پودا لگایا۔ ہاں کیا لگاتا ہے؟ بادام لگا لیتا ہے، پستہ لگا لیتا ہے، زعفران لگا لیتا ہے۔ یہ کھیتی ہے، ہر چیز اگتی ہے، سوچنا چاہیے نا کیا بہتر لگائے۔ تو بھائی اللہ نے زندگی دی ہے اور کھیتی دی ہے تو پھر قیمتی بناؤ نا۔ دنیا کے معاملے تو بہتر سے بہتر چیز لگانے کی چاہتے ہو کہ بہتر سے بہتر نفع آئے، یہ بھی تو اللہ نے ایک کھیتی دی ہے۔ یہاں بھی تو آپ کی کھیتی میں بہت قیمتی تحفے درخت لگ سکتے ہیں، نیکیوں کے بڑے پھلدار درخت لگ سکتے ہیں۔ اس نظر سے اپنا وقت ہم قیمتی بنائیں، فرصت کو قیمتی بنائیں، جو وقت ملے اس کو زیادہ سے زیادہ اللہ کی فرما برداری میں لگائیں۔ یہ عقل مندی، یہ عقل مندی ہے، یہ سمجھداری۔ اللہ کے نیک بندے وہ وقت کو سونے چاندی سے زیادہ قیمتی سمجھتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ سونا چاندی چلا بھی گیا تو واپس آ سکتا ہے، وقت تو نہیں آ سکتا۔ یہ تو برف کی طرح ہے، پگھل رہا ہے، ضائع ہو رہا ہے۔ اور سب سے بڑی ناشکری ہے اور سب سے بڑی ناقدری ہے کہ صحت ملے اور پھر اللہ کی نافرمانی، فرصت ملے اور اس میں اللہ کی نافرمانی۔ یہ سب سے بڑی ناشکری ہے ان نعمتوں کی کہ جو اللہ نے صحت دے رکھی ہے گناہوں پہ جری ہو رہا ہے، گناہوں میں جری ہو رہا ہے۔ اور آج ہم کری ایسے رہے، اللہ کچھ دولت زیادہ دے دے تو ہمارے ہاں گناہ زیادہ ہو جاتے، اللہ صحت اور جوانی اچھی دے دے گناہ بڑھ جاتے، فرصت بہت مل گئی لہو لعب بڑھ گیا، فضولیات بڑھ گئی، خرافات بڑھ گئی۔ اب تو یہی رہا کہ بجائے اس کے کہ ان نعمتوں پہ اللہ کا شکر ادا ہوتا اور اس میں اللہ کو راضی کیا جاتا ہے، بدترین ناشکری کی جاتی ہے کہ اللہ کی ناراضگی مول لیتے، اللہ کے حکموں کو توڑتے۔ تو میرے عزیزو، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت ہے کہ اللہ کی بہت بڑی نعمتیں ہیں، ان سے فائدہ اٹھاؤ اس سے پہلے کہ یہ نعمتیں چلی جائیں، ان سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ بھائی ہمیشہ ہمیں روحانی جسمانی نعمتوں والی زندگی نصیب فرمائے اور ان نعمتوں کی حفاظت کی بھی توفیق نصیب فرمائے، قدردانی کی بھی توفیق نصیب فرمائے، اور ہمیشہ ان نعمتوں میں اپنی فرما برداری عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو، اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو، اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، عدد خلقہ و زینت عرشہ و رضا نفسہ و مداد کلماتہ۔ اللہم لا نحصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، یا ارحم الراحمین۔ جو کچھ کہا سنا عمل کی توفیق نصیب فرما، ایمان والی عافیت والی صحت والی زندگی عطا فرما۔ اے مولا کریم اپنی پسند کا جینا نصیب فرما، کلمے والی موت نصیب فرما۔
مولا کریم ہمیشہ نعمتوں میں شکر گزاری، اپنی فرما برداری عطا فرما، پیارے نبی کے پیارے اخلاق کا حصہ نصیب فرما، ہر قسم کی بد اخلاقی سے محفوظ فرما، ہمارا ظاہر باطن اے اللہ ہر قسم کی گندگیوں سے پاک فرما، ہمیں روحانی طور پہ بھی صحت نصیب فرما، جسمانی لحاظ سے بھی صحت عطا فرما، اے مولا